بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام سلونی ہے۔ ہم لوگ ایک پہاڑی علاقے میں پہاڑ پہ رہتے تھے۔ اس علاقے کو کرد شریف کہا جاتا تھا۔ میری عمر صرف 1 سال تھی جب میں بہت ہی زیادہ بیمار ہو گئی۔ مجھے میری ماں نے جھولے میں لٹایا اور میں وہاں سے غائب ہو گئی۔ پورے گھر میں تلاش کر لیا لیکن میں نہیں ملی۔ سب لوگ میرے لیے پریشان تھے۔ اس وقت میرے بابا بھی حیات ہوتے تھے۔ پورے گاؤں نے مل کر تلاش کیا۔ سب لوگ یہ سوچ کر پریشان تھے کہ اتنی پیاری بچی کو آخر کون اٹھا کر لے گیا۔ اس بات پر سب کو یقین ہو گیا تھا کہ کوئی مجھے اغوا کر چکا ہے اور اب میں کبھی نہیں ملوں گی۔ میری ماں غم سے نڈھال تھی جب صبح صبح میں پھر سے اسی جگہ پر پڑی ہوئی ملی جہاں پر اس نے مجھے لٹایا تھا۔ میری ماں کا کہنا تھا کہ میں سکون سے سو رہی تھی۔ یہ واقعہ وہ مجھے ہمیشہ سنایا کرتی تھی کہ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ مجھے لگا کہ میں نے تمہیں کھو دیا ہے۔ اس کے بعد میری ماں کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی اور میرے بابا بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ مجھے کون لے گیا تھا یہ آج تک کسی کو بھی پتہ نہ چلا۔ ظاہر ہے اس انسان کو تلاش کیا گیا کہ جس نے یہ حرکت کی تھی، لیکن اس کی تلاش میں کوئی بھی کامیاب نہ ہوا۔ اب میری عمر 15 سال ہو گئی تھی اور میں اپنے ماموں کے گھر میں رہتی تھی کیونکہ میرے بابا اس دنیا سے چلے گئے تھے اور ان کے علاوہ ہمارا ماموں کے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے ماموں کے پاس ڈھیر ساری بکریاں تھیں جن کو چرانے کی ذمہ داری میری تھی۔ مجھے یہ کام اچھا بھی لگتا تھا۔ میں اب بھی بہت زیادہ حسین اور خوبصورت تھی۔ میری نیلی آنکھیں تھیں جو میرے باپ کی وجہ سے مجھے ملی تھی۔ میرے بابا بھی بہت خوبصورت تھے اور میری ماں سے انہوں نے پسند کی شادی کی تھی جو یہاں پر بالکل بھی اچھی نہیں سمجھی جاتی تھی۔ شاید اسی وجہ سے ان دونوں کو نظر لگ گئی اور وہ اتنی جلدی اس دنیا سے چلے گئے۔ میری ماں نے اس کے بعد کسی اور سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ اب وہ گھر میں کام کیا کرتی تھی اور میں بھی گھر کے کاموں میں ان کی مدد کیا کرتی تھی۔ مجھے بکریاں بہت زیادہ پسند تھیں۔ وہ ساری میری دوست تھیں۔ اگر ان میں سے کبھی کسی کو بیچنا پڑتا تو میں پوری رات روتی تھی۔ میں نے ان سب کے نام رکھے ہوئے تھے اور وہ سب کی سب بہت زیادہ شرارتیں بھی کرتی تھیں۔ ایک دن بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ نہ جانے کیوں ایک طرف کو بھاگ اٹھا اور میں اس کے پیچھے جانے لگی۔ وہ اتنا تیز تھا کہ میرے ہاتھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ اسے پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، اسے اپنی طرف بلا رہی تھی، لیکن وہ بھاگتا ہی چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ میں بھاگتے بھاگتے تھک گئی اور وہ اچانک میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ پھر میں اسے تلاش کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے اس کی آواز آئی تو وہ ایک پتھر کے سامنے پڑا ہوا تھا اور شاید پتھر سے اس کا بازو لگ گیا تھا جس کی وجہ سے اسے بہت درد ہو رہا تھا اور وہ اپنا بازو ہوا میں اٹھا کر چل رہا تھا۔ مجھے بڑا افسوس ہوا۔ میں نے کہا کہ میں بہت دور آ گئی ہوں اور اس کو بھی چوٹ لگ گئی ہے، اب کیا ہوگا؟ ابھی میں پریشان کھڑی تھی کہ میں نے ایک لڑکے کو دیکھا جو ہماری طرح ہی یہاں کا رہنے والا لگتا تھا، لیکن اس سے پہلے اسے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ اس کو چوٹ لگ گئی ہے اور مجھے واپس جانا ہے، لیکن میں بہت دور آ گئی ہوں اور بہت زیادہ تھک گئی ہوں۔ اس نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میں اپنا نام اجنبی لوگوں کو نہیں بتاتی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں اجنبی تھوڑی ہوں، میں تو اسی علاقے کا ہوں۔ میں نے کہا کہ پھر بھی میں تمہیں تو نہیں جانتی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارے ساتھ دوستی کرنے کے لیے شاید مجھے تمہاری مدد کرنی پڑے گی۔ اس بات پر میں تھوڑی حیران ہوئی اور سوچنے لگی کہ بھلا میں کیوں اس کے ساتھ دوستی کروں گی؟ پھر اس نے بکری کے بچے کے پاؤں پر کپڑا باندھ دیا اور اسے پیار سے سہلانے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد بکری کا بچہ اس قابل ہو گیا کہ وہ خود چل پھر سکتا تھا۔ میں حیران ہوئی کہ یہ کیسے ہوا۔ اس نے کہا کہ بکریاں پالی ہیں میں نے، کسی دور میں بہت ساری بکریوں کا خیال رکھتا تھا میں، مجھے بھی پتا ہے کہ کس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ خیر آؤ میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ میں نے اس بکری کے بچے کو اپنے ساتھ لے لیا اور آہستہ آہستہ واپس آ گئی۔ میرا باقی کا ریوڑ ایک طرف ہی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ لڑکا زیادہ ہی سمجھدار بننے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن مجھے پتا تھا کہ کس سے کس طرح کی بات کرنی ہے۔ میں کوئی بیوقوف لڑکی نہیں تھی۔ ویسے ایک بات کافی عجیب تھی، ہمارے گاؤں میں میری عمر کی لڑکیوں کی شادی ہو جاتی تھی اور ابھی تک میری شادی کی تو گھر میں کوئی بات بھی نہیں ہوئی تھی۔ جب میں دیکھتی تھی کہ لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے، ان کو نئے کپڑے ملتے ہیں، بہت ساری چیزیں ملتی ہیں،
تو میرا بھی دل کرتا تھا، لیکن میری ماں تو گھر میں یہ بات بھی نہیں کرتی تھی۔ آج میں گھر دیر سے آئی تو میری ماں بہت پریشان ہو گئی۔ اگر میں کبھی تھوڑا بھی دیر سے آتی تو میری ماں ایسے پریشان ہو جاتی تھی کہ جیسے میں اس دنیا میں ہی نہیں ہوں اور کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ میں نے ان کو ساری بات بتائی، لیکن اس لڑکے کے بارے میں نہیں بتایا۔ میرا فراک بھی ایک سائڈ سے پھٹا ہوا تھا۔ امی نے کہا کہ یہ کیسے ہوا، کہ بھاگتے بھاگتے کسی جھاڑی سے لگ گیا ہوگا، اسی لیے پھٹ گیا ہوگا۔ میری ماں کا کہنا تھا کہ یہ تو بالکل نیا تھا اور تجھے میں نے منع بھی کیا تھا کہ اس کو ابھی نہ پہننا۔ اتنی مشکل سے میں تیرے لیے نئے کپڑے بناتی ہوں، اب میں تیرا نیا جوڑا نہیں بناؤں گی۔ کل تیری سہیلی کی شادی ہے نا، وہاں پہ یہ پھٹا ہوا سوٹ ہی پہن کر جانا۔ اس بات پر تو میں بھی پریشان ہو گئی، کیونکہ میرے پاس واقعی زیادہ کپڑے نہیں ہوتے تھے، اور یہ جوڑا میری ماں نے میری سہیلی کی شادی میں جانے کے لیے بہت اصرار پر بنایا تھا، لیکن اب یہ پھٹ گیا تھا، اور اتنا پھٹ گیا تھا کہ صاف نظر آ رہا تھا، لیکن اس پر میرا تو خیال ہی نہیں گیا۔ اس طرف امی بھی غصہ ہو گئی تھی، وہ روز روز کہاں سے اتنے پیسے لاتی۔ میں نے دل میں سوچ لیا کہ میں جاؤں گی نہیں، جبکہ میری پکی سہیلی کی شادی تھی، مجھے تو سب سے پہلے جانا تھا۔ رات کو کپڑے بدل کر ایک طرف رکھ دیے اور ساری رات یہ سوچ سوچ کر روتی رہی کہ سب جائیں گے پر میں نہیں جا پاؤں گی۔ ویسے بھی اس گاؤں میں کرنے کو کچھ نہیں تھا، شادی ہی ہوتی تھی جس پر ہم لوگ ایک دوسرے سے ہنس بول لیتے تھے، تھوڑا ناچ گا لیتے تھے، ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس سے آپ کو خوشی ملے۔ میں صبح آرام سے ہی جاگ گئی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں نے شادی میں نہیں جانا۔ میری ماں نے بھی مجھے نہیں کہا کہ شادی میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ، لیکن جب میں منہ دھو کر کمرے میں آئی تو میرے اس سوٹ کے اوپر روشنی پڑ رہی تھی۔ کھڑکی سے آنے والی روشنی میں نے اس سوٹ کو دیکھا تو میں حیران رہ گئی، وہ تو بالکل بھی پھٹا ہوا نہیں تھا۔ ایک پل کو میں نے سوچا کہ شاید میری ماں نے اس کو سی دیا ہے، لیکن اس کے اوپر سلائی کا کوئی نشان نہیں تھا، ایسا لگتا تھا کہ وہ کبھی پھٹا ہی نہیں ہے۔ میں تو بہت حیران تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا، لیکن میں نے جلدی جلدی اس کو پہنا اور تیار ہو کر اپنی سہیلی کی شادی میں چلی گئی۔ وہاں پر میری سہیلی کی ایک کزن نے کہا کہ تمہاری شادی کب ہوگی؟ تو میری دوست نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ سلونی سے اس طرح کی باتیں مت کرو۔ میں اس سے یہ پوچھ نہیں سکی کہ اس نے ایسا کیوں کہا، لیکن وہ اپنے گھر کو رخصت ہو گئی۔ اب اس گاؤں میں ہی ایسی جوان لڑکی رہ گئی تھی جس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی، باقی لڑکیاں یا تو مجھ سے چھوٹی تھی یا پھر ان سب کی شادی ہو چکی تھی۔ میں گھر آئی تو میں نے امی کو کہا کہ میری شادی کب کروائیں گی؟ امی نے کہا کہ شرم نہیں آتی اپنی زبان سے یہ بات کہتے ہوئے؟ میں نے کہا کہ اس میں شرمانے کی کیا بات ہے، میں ہی رہ گئی ہوں، باقی سب کی تو شادی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں یا کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، کیونکہ اب تو لوگ بھی مجھ سے سوال کرتے ہیں۔ میری ماں نے کہا کہ لوگوں کو عادت ہوتی ہے بات کرنے کی، لیکن میں تیری شادی نہیں کرواؤں گی، تو ہی میری اولاد ہے، تو ہی میرا سہارا ہے، میں تجھے اپنی آنکھوں سے دور نہیں کر سکتی۔ مجھے یہ بات بہت عجیب لگی کہ دنیا میں سب کی شادی ہوتی ہے، ماں باپ تو اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی اپنی اولاد کو ایسے گھر بٹھا کر تو نہیں رکھتا۔ آج میں بہت اداس تھی، پہاڑ پہ بیٹھی تھی، بکریاں اپنے کھانے پینے میں مصروف تھیں اور میں ایک پھول کو لیے اس کی پتیوں کو توڑ رہی تھی، جب اچانک سے مجھے وہی لڑکا نظر آیا۔ کہنے لگا کہ آج تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ میں نے کہا کہ تمہیں اس سے کیا مطلب ہے، تم کیوں میرا پیچھا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، میں تمہارا پیچھا نہیں کر رہا ہوں، دراصل میں یہیں پر رہتا ہوں، تم اداس بیٹھی تھی تو میں یہاں پر آ گیا۔ کبھی کبھی انسان کسی غیر کو اپنے دل کی بات بتا دیتا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ میں نے اس کو کہہ دیا کہ میں اپنی امی کی وجہ سے پریشان ہوں، کیونکہ وہ میری شادی نہیں کرواتی۔ اس بات پر وہ ہنسنے لگا۔ اس نے کہا کہ تم کو شادی کرنے کا اتنا شوق ہے؟ میں نے کہا کہ بات شوق کی نہیں ہے، دیکھو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، شادی ہوگی تو مجھے نئے کپڑے، جوتے اور نہ جانے کیا کچھ ملے گا، سب میری عزت کریں گے، شہزادیوں کی طرح پیش آئیں گے میرے ساتھ، مجھے بھی وہ سب محسوس کرنا ہے، اور پھر شادی تو سب کی ہوتی ہے، آخر میں شادی کرنی ہے، آخر مجھے بھی شادی کرنی ہے، ہم کون سے پڑھے لکھے ہیں جو شہر جا کر نوکری کریں گے؟ اس نے کہا کہ تمہیں نئے جوڑے اچھے لگتے ہیں؟ میں نے کہا کہ نئے جوڑے تو سب کو اچھے لگتے ہیں،
میں نے اس سے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا کہ میرا نام محمود ہے۔ میں نے کہا کہ تمہاری بکریاں کہاں ہیں؟ کیونکہ ان پہاڑوں کے لوگ اپنی بکریوں کو کھانا کھلانے کے لیے ہی یہاں آتے تھے، ان کا چارہ خرید نہیں سکتے تھے، اسی لیے درختوں پر جو بھی لگا ہوتا یا پہاڑوں پر جو گھاس وغیرہ ہوتی تھی وہی ان کی بکریوں کی خوراک تھی۔ اس کام میں بہت وقت لگتا تھا کیونکہ بکریاں 3 سے 4 گھنٹے تک کھانے پینے میں مصروف رہتی تھیں۔ شروع میں تو مجھے یہ پہاڑی علاقہ بہت خوبصورت لگتا تھا، لیکن اب میں اس کے کونے کونے سے واقف ہو گئی تھی، اسی لیے بس ایک جگہ پر بیٹھ جاتی تھی۔ اور آج تو میرا دل بہت اداس تھا، بہت دور نکل گئی تھی۔ اس نے کہا تمہیں دور سے دیکھا تھا تو یہاں آ گیا۔ میں نے کہا کہ تم جاؤ اپنی بکریوں کے پاس، نہیں تو کوئی ان کو چرا لے گا۔ اس بات پر بھی وہ ہنسنے لگا۔ اس نے کہا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری پسند کا رنگ کون سا ہے؟ میں نے کہا کہ تم جان کر کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ صرف سوال ہی تو پوچھ رہا ہوں، بتا دو گی تو کیا ہو جائے گا؟ میں نے کہا کہ مجھے آسمانی رنگ بہت زیادہ پسند ہے، دیکھو آسمان کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ میں ابھی اس سے بات کر ہی رہی تھی کہ دور سے مجھے میرے ماموں کی آواز آئی کہ چلو شام ہو رہی ہے۔ یہ دیکھ کر تو میں گھبرا گئی کہ میرے ماموں نے مجھے اس لڑکے کے ساتھ دیکھ لیا تو اب نہ جانے کیا کچھ بولیں گے۔ میں نے اس سے کہا کہ آج تمہاری وجہ سے مجھے ڈانٹ پڑے گی، دوبارہ میرے پاس کبھی مت آنا۔ میں بھاگ کر اپنے ماموں کے پاس آئی۔ میں نے کہا ماموں دراصل وہ میں اکیلی بیٹھی تھی نا تو وہ ابھی میں بول ہی رہی تھی۔ میرے ماموں نے کہا کہ وہی تو میں کہہ رہا ہوں، اکیلی کیوں بیٹھی تھی تو؟ اتنی شام ہونے والی ہے، چل بکریوں کو لے اور واپس گھر چلتے ہیں۔ ماموں نے تو مجھے تھوڑے سے فاصلے سے ہی دیکھا تھا، یعنی کہ ان کو بھی وہ لڑکا نظر آیا ہوگا، لیکن انہوں نے مجھ سے اس بارے میں کوئی سوال نہیں کیا، جبکہ میرے ماموں اس معاملے میں بہت زیادہ سخت تھے۔ ان کی اپنی بھی 2 بیٹیاں تھیں جن کی شادی انہوں نے بہت ہی کم عمری میں کروا دی تھی، لیکن میرے بارے میں وہ بالکل بھی پریشان نہیں ہوتے تھے۔ میں یہی سوچتی تھی کہ شاید وہ یہی سوچتے ہوں گے کہ یہ کون سا میری اپنی بیٹی ہے، لیکن میرا خیال تو کرتے تھے، ہر ضرورت کا خیال رکھتے تھے، پھر شادی کے معاملے میں بات کیوں نہیں کرتے تھے۔ میں واپس گھر آ گئی اور دیکھا تو میری ماں میرا وہی والا سوٹ بیٹھ کر سی رہی تھی۔ میں نے کہا کہ اس کو کیوں سی رہی ہیں؟ یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی میں نے یہ لفظ بولا تھا کہ دیکھا کہ وہ سوٹ ٹھیک نہیں تھا، بلکہ ویسے ہی پھٹا ہوا تھا، اور میری ماں اس کو سینے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں خاموش ہو گئی کیونکہ میں بہت زیادہ حیران رہ گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ پہلے یہ سوٹ اچانک سے پھٹ گیا اور پھر اچانک سے سل بھی گیا اور اب دوبارہ سے پھٹ گیا۔ میری ماں نے دیکھا تو یہ پھر سے خراب تھا۔ میں نے اپنے الفاظ اپنے منہ میں ہی روک لیے تھے۔ میری ماں نے کہا کہ تو کچھ کہہ رہی تھی، تو میں نے کہا کہ نہیں، میں کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ جب سے میں اس لڑکے سے ملی تھی میرے ساتھ کچھ عجیب و غریب قسم کی حرکتیں ہو رہی تھیں۔ اس سوٹ کی بات تو مجھے ویسے ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور آج ماموں نے مجھے اس کے ساتھ دیکھا لیکن پھر بھی نہیں بلایا۔ وہ کہتا تھا کہ میں اپنی بکریوں کو پہاڑ پر لے کے آیا ہوں، لیکن اس کے ساتھ تو کوئی بکری نہیں ہوتی تھی۔ اب اسی کا انتظار تھا کہ وہ کسی دن مجھے مل جائے اور میں اس سے پوچھوں کہ وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے، ذرا اپنے بارے میں بتائے تو صحیح کہ کہیں یہ کوئی اجنبی تو نہیں تھا۔ 2 دن کے بعد وہ مجھے پھر سے نظر آیا اور اس دفعہ بھی عجیب سی حالت میں تھا۔ اسے دیکھ کر عجیب سی کیفیت ہوتی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھا، میری ہی عمر کا، اور مجھے بہت غور سے دیکھتا رہتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک جوڑا تھا جو اس نے مجھے دیا اور کہا کہ یہ میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ یہ آسمانی رنگ کا اتنا خوبصورت جوڑا تھا کہ اتنا خوبصورت سوٹ تو یہاں کی لڑکیاں اپنی شادی پر بھی نہیں پہنتی تھیں۔ اس سوٹ کو دیکھ کر میرا تو دل خوشی سے نہال ہو گیا، لیکن میں نے اس سے کہا کہ میں اسے نہیں لے سکتی۔ اور وہ کیوں لایا ہے میرے لیے تحفہ؟ اگر میری ماں نے مجھ سے سوال کیا تو میں اس کو کیا کہوں گی؟ میری تو اب کوئی دوست بھی اس گاؤں میں نہیں ہے کہ میں جھوٹ بول دوں کہ کسی دوست نے دیا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ تم یہ سوٹ بلا جھجک پہنو، کسی کو بھی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تم سے سوال نہیں کرے گا۔ میں نے کہا کہ ایسے کیسے کوئی سوال نہیں کرے گا؟ کیا لوگوں کو یہ سوٹ نظر نہیں آئے گا؟ اس بات پر وہ ہنسنے لگا اور میرے دماغ میں دوسری بات آنے لگی کہ وہ سوٹ مجھے ٹھیک ٹھاک نظر آ رہا تھا، لیکن اگلے ہی دن میری ماں اس کو سی رہی تھی، کوئی نہ کوئی گڑبڑ تھی۔ میں نے کہا کہ تم کون ہو، کہاں پر رہتے ہو اور تمہاری بکریاں کہاں ہیں؟ اس کا کہنا تھا کہ میں تم سے سچ نہیں بول سکتا، تم بار بار سوال کرو گی،
تو مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا، اور میں تم سے جھوٹ بولنا نہیں چاہتا، اس لیے تم مجھے مجبور نہ کرو۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ مجھے تمہاری باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ اب اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ انسان نہیں بلکہ ایک جن زادہ ہے، یہی پہاڑوں میں رہتا ہے۔ مجھے دیکھا تو میرے حسن کا دیوانہ ہو گیا اور انسانی روپ لے کر میرے سامنے آ گیا۔ میں اس سے اتنا زیادہ ڈر گئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو اس نے میرا سر اپنے بازوؤں پر رکھا ہوا تھا اور وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے کہا کہ مجھے لگا تم کوئی اجنبی ہو، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ تم تو انسان بھی نہیں ہو۔ اس نے کہا کہ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، اسی لیے میں بار بار نہ چاہتے ہوئے بھی تمہارے پاس آ جاتا ہوں۔ میں تم سے محبت کر بیٹھا ہوں۔ اگر میری ٹولی کو پتہ چلا کہ میں اس طرح کی کوئی حرکت کر رہا ہوں تو میرے لیے بھی مشکل ہو جائے گی، لیکن کیا کروں، دل پر قابو نہیں رہتا۔ میں نے کہا کہ دل تمہارا ہے، اس پر قابو تم خود رکھو اور آئندہ میرے پاس مت آنا۔ میں کسی کو یہ بات نہیں بتاؤں گی، لیکن مجھے تم سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ تم انسان نہیں ہو، جن زادے ہو، اور تمہیں پتا ہے تم کیا کر رہے ہو؟ تبھی اس دن تم ماموں کو دکھائی نہیں دیے تھے، نہیں تو ماموں نے تو اسی دن مجھ سے سوال پوچھ پوچھ کر مجھے جان سے ہی مار دینا تھا۔ تم آئندہ مجھے کبھی نظر مت آنا۔ میں وہاں سے بھاگ اٹھی اور اپنے گھر آ گئی۔ ساری رات اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس نے میری اتنی تعریف کی تھی جتنی آج تک کسی نے نہیں کی تھی۔ اس نے مجھے یہ بتایا تھا کہ میں بھی خوبصورت ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ بار بار اس کی صورت میری آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی۔ میرا دل اس کی طرف مائل ہوتا جا رہا تھا اور یہ اچھی بات نہیں تھی۔ میرے ماں باپ نے محبت کی شادی کی تھی تو پھر کیا ملا ان کو ساری زندگی؟ ان کے اپنے خاندان والے ہی ان سے ناراض رہے، ان کو بددعائیں دیتے رہے، ان کو نظر لگاتے رہے۔ میری دادی نے تو یہاں تک کہا تھا کہ کبھی بھی خوش نہیں رہو گے۔ پھر میرے بابا اس دنیا سے چلے گئے اور میری ماں کو انہوں نے گھر سے نکال دیا، اور یہاں پر شادی کا کیا جواز تھا؟ وہ ایک جن زادہ تھا اور میں ایک آدم زاد۔ ہماری شادی نہیں ہو سکتی تھی، یہ بات تو میں جانتی تھی۔ جب اس راہ پر آگے منزل ہی نہیں تھی تو جانے کا کیا فائدہ؟ میں اس کو ایک نظر محبت کی دیتی، وہ میرا دیوانہ ہو جاتا۔ میں ایک بار محبت کی بات کرتی تو وہ میرے پیچھے پیچھے آ جاتا، لیکن میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے تو کسی انسان سے بھی دل لگانے کی اجازت نہیں تھی، اور یہاں پر تو میرے سامنے ایک اور ہی مخلوق تھی۔ وہ بھی تو کہہ رہا تھا کہ اس کے لیے بھی مسئلہ بنے گا۔ پھر مجھے ایسی کہانی لکھنے کا کیا شوق تھا جس کا انجام ہی نہیں ہونے والا تھا۔ کہتے ہیں کہ کسی سے محبت ہو جانے سے زیادہ یہ بات خطرناک ہوتی ہے کہ کوئی آپ سے محبت کرے۔ جب آپ کے دل کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ کوئی آپ سے محبت کرتا ہے تو پھر آپ کو بھی اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ میں بار بار اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کو کہا تھا کہ دوبارہ میرے پاس مت آنا، لیکن اسی جگہ پر جا کر بیٹھ جاتی تھی جہاں پر وہ ہمیشہ مجھے ملتا تھا اور آس پاس دیکھنے لگتی تھی۔ شاید وہ میری بات پر غصہ ہو گیا تھا۔ جو 3-4 دن تک تو وہ مجھے نظر ہی نہیں آیا اور میرا دھیان صرف اس کی طرف ہی لگا ہوا تھا۔ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے نا۔ میری ماں نے بھی یہ بات محسوس کر لی اور اس نے کہا کہ تم آج کل کہاں غائب رہتی ہو، تمہارا دماغ یہاں نہیں ہے، کوئی پریشانی ہے تمہیں۔ میرے ماموں کی بیٹی کی شادی ہو چکی تھی۔ وہ جب ہم سے ملنے کے لیے آئی تو اس کی گود میں پیارا بیٹا تھا جس کو میں بار بار اٹھا رہی تھی، اور میری ماں بھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ میرا بھی دل کر رہا تھا کہ میری شادی ہو جائے اور میرے بھی بچے ہوں۔ ہم پہاڑ پر رہنے والے لوگ تھے، ہمارے یہی خواب ہوتے تھے۔ اس سے زیادہ ہمارا کوئی خواب ہو بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ ہمیں دنیا کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا کہ دنیا میں لوگ کیا کچھ کرتے ہیں۔ ہمارا تو یہی خواب تھا کہ ہماری شادی کسی اچھے انسان سے ہو جائے، ہمارے بچے ہوں اور ہمارا اپنا گھر ہو۔ ہماری خوشیاں تو یہی تک تھیں، اس سے زیادہ میں نے بھی کبھی کچھ نہیں چاہا تھا، لیکن ابھی تک مجھے یہ بھی نہیں ملا تھا۔ پھر اسی رات میں نے اپنی امی اور ماموں کو بات کرتے ہوئے سنا۔ ہمیں پتا ہے کہ وہ کیا سوچتی رہتی ہے، اور وہ اس گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے۔ اسے تو اس دنیا کا سب سے خوبصورت لڑکا مل سکتا تھا، لیکن اگر گاؤں والوں کو یہ بات پتا نہ ہوتی تب جب میرے ماموں نے بڑی حسرت سے یہ بات کہی تھی، اور میری امی کا کہنا تھا کہ پھر تو یہ دھوکہ دینے والی بات ہوتی۔ ہم کیسے کسی کو ایسا دھوکہ دے سکتے تھے؟
किसी की औलाद के साथ ऐसा कैसे कर सकते थे? 4 दिन की खुशी, उसके बाद दुख, ये भी भला कोई जिंदगी है? हम सलोनी की शादी कभी नहीं करवा सकते, लेकिन शायद अब हमें इसे ये बात बता देनी चाहिए, नहीं तो वो ये सोचेगी कि हम लोग खुद गर्ज हैं। मैं उसकी नज़रों में बुरा नहीं बनना चाहती। उसका बाप इस दुनिया में नहीं है। अगर वो ये सोचने लगी कि उसकी माँ अपनी किसी वजह से उसकी शादी नहीं करवा रही और खुद गर्ज हो रही है, तो वो मुझसे भी नफरत करने लगेगी। बाप का साया सर पर नहीं है, माँ को भी दुश्मन समझेगी, तो फिर कैसे उस दुनिया में रहेगी? मेरे मामू का कहना था कि तुम ठीक कहती हो, उसे ये बात बता देनी चाहिए, पर वो इस बात पर यकीन कर लेगी? कहीं ये तो नहीं समझेगी कि हम भी झूठ बोल रहे हैं? मेरे मामू का कहना था कि नहीं, वो बहुत अच्छी बच्ची है, वो इस बात को जरूर समझेगी, वरना उसकी शादी ना करवा के हमें क्या फायदा होगा? पता नहीं वो लोग क्या बात कर रहे थे। मैंने पूरी बात तो सुनी, लेकिन मुझे फिर भी समझ ना आया। मैं सारी रात जागती रही और अगले दिन मैंने कहा कि आज रात तुमसे कुछ बड़ी ज़रूरी बात करनी है। मुझे भी तो रात का ही इंतज़ार था। महमूद ने तो दिल पे बात ही ले ली थी। दोबारा कभी नज़र ही नहीं आया मुझे। इतना भी क्या गुस्सा? कम से कम हम एक दूसरे को दूर से देख तो सकते थे, लेकिन ये भी तो एक अजीब बात ही थी। फिर भी दिल तो दिल होता है, इस तरह की अजीब बातों को मांगता है, महसूस करना चाहता है, ये जानता है कि कोई उसका अपना नहीं है, फिर भी उसे दूर से देखकर कुछ पल को खुश होना चाहता है। लेकिन महमूद ने तो मेरी बात को इतना संजीदा लिया कि वो मुझे अभी तक दोबारा नजर ही नहीं आया, जबकि जिस तरह से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था, मुझे लगा कि शायद वो दोबारा मेरे सामने जरूर आएगा। रात हुई तो अम्मी और मामू ने मुझे अपने सामने बिठाया और कहा कि तू यही सोचती होगी ना कि अभी तक तेरी शादी क्यों नहीं करवाते? तुझे एक बड़ी ही जरूरी बात बतानी है। तुझे याद है, मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ कि जब तू 1 साल की थी तो तू अचानक से गायब हो गई थी और फिर पूरी रात गुजर जाने के बाद अगले दिन शाम को हमें वापस मिल गई थी। मैंने कहा कि हाँ, आपने ये कहानी मुझे कई दफा सुनाई है, लेकिन आपने ये भी बताया था कि मुझे जो भी उठाकर ले गया था वो मुझे वापस कर गया था, और वो कौन था ये आज तक आपको पता नहीं चला। मेरी माँ ने कहा कि हाँ, यही बताना था, लेकिन हम जानते थे कि वो कौन था। तेरे नाना उस वक्त हयात थे, वही तुझे तलाश करने के लिए गए थे और उनको वो शख्स मिल गया था जो तुझे उठाकर ले गया था। वो एक जिन ज़्यादा था जिसको तू पसंद आ गई थी। वो तुझे अपने पास रखना चाहता था क्योंकि उसकी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन मेरे नाना ने मिन्नत की कि अगर तुमने उसको अपने पास रख लिया तो मेरी बेटी मर जाएगी, और उस वादे के साथ तुझे वापस लेके आए थे कि हम तुझे कभी भी इस गांव से दूर नहीं भेजेंगे, कभी भी तेरी किसी के साथ शादी नहीं करेंगे, और अगर हमने तेरी किसी के साथ शादी की तो वो फिर से तुझे उठाकर ले जाएगा, और जिससे तेरी शादी होगी वो भी इस दुनिया में नहीं रहेगा। यही उसकी शर्त थी, जिसके बाद उसने तुझे वापस किया था, नहीं तो वो तुझे अपनी बेटी बनाकर हमेशा अपने साथ रखना चाहता था, अपनी दुनिया में अपने साथ ले जाना चाहता था। अगर तब हम उसकी बात नहीं मानते तो आज तू हमारे पास नहीं होती, इसीलिए हम कभी भी तेरी शादी नहीं कर सकते हैं, नहीं तो तेरे शौहर की जिंदगी को भी खतरा होगा और वो भी हम पर गुस्सा करेगा। हमने वादा किया है, हम तोड़ नहीं सकते हैं। मैं ये सुनकर हैरान और परेशान रह गई कि मुझे कोई जिनज़ादा उठाकर ले गया था और मेरे माँ बाप ने उसके साथ ये सौदा किया था। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही थी। अगर मैं कभी महमूद से ना मिली होती तो शायद मुझे ये बात बहुत अजीब लगती, लेकिन महमूद भी तो एक हकीकत था, उसी तरह ये भी एक हकीकत हो सकती थी। मैंने अपनी माँ को हैरान होकर देखा, वो भी हैरान इस बात पर हो रही थी कि मुझे ज्यादा हैरानगी नहीं हुई थी क्योंकि मैं उससे पहले महमूद को देख चुकी थी और मुझे यकीन था कि हमारी दुनिया में वो लोग भी हमारे साथ रहते हैं। मैंने अपनी माँ को कहा कि अगर ऐसा है तो ठीक है, आप लोगों ने जो मेरे लिए इस वक्त बेहतर समझा वही किया, मुझे इस बात से कोई मसला नहीं है, लेकिन क्या वो जिनज़ादा कहीं आसपास है? तो मेरी माँ ने कहा कि उसने कहा था कि वो हमेशा मुझ पर नज़र रखेगा, अकेला नहीं छोड़ेगा। वो तुझे अपनी बेटी समझता है, इसीलिए उसने कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन वो तुझे किसी के साथ भी बांटना नहीं चाहता। उसके जज्बात तेरे साथ जुड़ गए हैं। ये तो उसकी मेहरबानी है कि वो तुझे अपनी दुनिया में उठाकर नहीं ले गया, नहीं तो वो ये भी कर जाता
مجھے اس بات سے بہت ڈر لگنے لگا کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے، میرے آس پاس ہوتا ہے۔ مجھے پتا بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنی امی سے پوچھا کہ وہ اچھا ہے یا برا۔ امی نے کہا ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ وہ اچھا ہے یا برا، لیکن اس نے آج تک تیرے ساتھ نہ تو کبھی کچھ برا کیا ہے اور نہ ہی کبھی کچھ برا ہونے دیا ہے، اسی لیے تیرے لیے تو اچھا ہی ہے، لیکن ہر اس انسان کے لیے وہ برا ہے جو تجھے اس سے اور اس گاؤں سے دور لے جانے کی کوشش کرے گا۔ اسی لیے بیٹا تیری زندگی ایسی ہی گزرنے والی ہے، ہمیں افسوس ہے، لیکن کم سے کم اس طرح تو زندہ اور ہماری آنکھوں کے سامنے تو رہے گی۔ اس وقت جو سمجھ آیا ہم نے وہی کیا۔ میری ماں نے رونا شروع کر دیا، کہنے لگی کہ کس کا خواب نہیں ہوتا کہ وہ اپنی اولاد کی شادی کرے، اپنی اولاد کے بچے دیکھے، لیکن ہم مجبور ہیں۔ میں نے اپنی امی کو تسلی دی اور کہا کہ کوئی بات نہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ اپنی امی کو تو میں نے تسلی ہی دینی تھی، جبکہ یہ بات سن کر میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میرے دل میں جو آخری امید تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب کہ ساری زندگی میری لوگوں کے تانے سنتے ہوئے ہی گزرنی تھی، کیونکہ لوگوں کو اس بارے میں پتہ نہیں تھا۔ امی کا کہنا تھا کہ اس بارے میں تمہارے ماموں اور تمہارے باپ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا۔ تمہارا باپ تو اس دنیا سے چلا گیا اور اب یہ بات تمہیں بتائی ہے، تم بھی کسی کو مت بتانا۔ ایک دن میں پہاڑ پر اسی جگہ بیٹھی تھی جہاں پر اکثر بیٹھا کرتی تھی اور محمود آ جاتا تھا۔ میں اسے یاد کر رہی تھی، اس بات پر رو رہی تھی، پریشان ہو رہی تھی، کیونکہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو میری زندگی تو برباد ہو چکی تھی۔ میری زندگی میں کچھ بھی نہیں تھا، میں ساری زندگی یہی کرنے والی تھی جو بھی کر رہی تھی۔ امید کے سہارے ہی تو انسان زندہ ہوتا ہے۔ امید یہی ہوتی ہے کہ اس کی یہی سوچ کر خوشی ہوتی ہے کہ شادی کے بعد زندگی بدل جائے گی، لیکن میری زندگی بدلنے والی نہیں تھی۔ اس کا مطلب میرے پاس امید نہیں تھی، اور جب انسان کے پاس امید نہیں ہوتی تو وہ بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اچانک سے میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ماموں بالکل بھی نہیں تھے اور شاید محمود ہی تھا، لیکن جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کوئی اور انسان تھا، ایک بوڑھا آدمی جس نے بہت ہی پرانے پھٹے ہوئے کپڑے پہن رکھے تھے۔ اس کا قد بہت لمبا تھا اور مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں ڈر کے پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے کہا کہ کون ہو تم؟ اس نے کہا کہ تم اب میرے بارے میں سب کچھ جانتی ہو، اس لیے میں تمہارے سامنے آ گیا ہوں۔ میں اور بھی ڈرنے لگی۔ اس نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں نقصان پہنچانے والا بالکل بھی نہیں ہوں۔ تمہیں تمہاری ماں نے سب کچھ بتا دیا ہے نا، اسی لیے میں تمہارے سامنے آیا ہوں۔ وہ بولتا جا رہا تھا، پوچھ رہا تھا مجھ سے کہ میں کیسی ہوں۔ مجھے ڈر تو نہیں لگ رہا ہے، مجھے نہیں ڈرنا چاہیے، وہ میرا دوست ہے، میرا خیال رکھے گا، لیکن میرے دماغ میں کوئی بات نہیں آ رہی تھی، میری زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا اور میں سوچتی رہ گئی کہ مجھے اس سے کچھ نہ کچھ تو کہنا چاہیے تھا، لیکن میں بول نہیں پائی۔ اگلے دن میں اس جگہ پر نہیں بیٹھی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ پھر سے وہاں آ جائے، لیکن آج کسی نے اچانک سے میری آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور دوسرا ہاتھ میرے منہ پر رکھ کر مجھے ایک طرف کھینچ لیا۔ میں بری طرح ڈر گئی، پر جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ محمود تھا۔ اس کو دیکھ کر میری جان میں ایسے جان آ گئی کہ جیسے کوئی اپنا آ گیا ہے اور اب مجھے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ میری حفاظت کرے گا۔ میں نے اس کو دیکھا تو اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکی اور اسے کہنے لگی کہ کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، کہاں غائب ہو گئے تھے، تم ملنے کے لیے نہیں آ سکتے تھے۔ اس نے کہا کہ تم نے مجھے منع کیا تھا۔ میں نے کہا کہ میں نے تو ویسے ہی کہہ دیا تھا، تم میری باتوں پر اتنا یقین کیوں کرتے ہو؟ میں نے تمہیں حکم تھوڑی دیا تھا جو تم سنجیدہ ہی ہو گئے، اور تمہیں پتا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے سب کچھ پتا ہے، مجھے پہلے سے ہی پتا تھا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کون سا جن زادہ ہے۔ پر میں آج تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ وہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ تم سے پہلے بھی اس نے اسی طرح ایک آدمزاد لڑکی سے دل لگا لیا تھا، تب وہ جوان ہوتا تھا اور اس کی زندگی برباد کر دی تھی، اس کو اس کے گھر سے اٹھا کر لے گیا تھا۔ تمہارے بارے میں اس کے کیا جذبات ہے یہ مجھے نہیں پتا، بظاہر تو یہی ظاہر کر رہا ہے کہ تم کو اپنی بیٹی سمجھتا ہے، لیکن اگر تم کو اپنی بیٹی سمجھتا ہے تو پھر تمہاری شادی کیوں نہیں ہونے دیتا؟ میں نے کہا کہ میں پہلے ہی بہت ڈری ہوئی ہوں، مجھے اور مت ڈراؤ، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کہاں پھنس گئی ہوں۔
میری قسمت میں یہ کیا لکھا تھا؟ اس نے کہا کہ ہمیں اس کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ تمہارے ماں باپ، تمہارے ماموں، تمہاری ماں ڈری ہوئی ہیں، لیکن ان کو اس کی بات بالکل بھی نہیں ماننی چاہیے۔ ہمارے بھی کچھ اصول ہیں جن پر ہم عمل کرتے ہیں، وہ ان اصولوں کو کبھی بھی نہیں توڑے گا۔ اگر تمہاری شادی کسی انسان سے ہوگی تو شاید وہ اس کی جان لے لے، یہ کرنا اس کے لیے بہت آسان ہے، لیکن اگر تمہاری شادی کسی جن زادے سے ہوئی تو وہ تمہارا یا اس جن زادے کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ میں نے کہا کہ مجھے تمہاری بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، تم تو کہتے تھے کہ تمہارے لیے یہ مشکل ہے۔ اس نے کہا کہ ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن میں تمہیں پسند کرتا ہوں، اور اگر تمہارے ساتھ یہ سارا مسئلہ نہیں ہوتا تو میں شادی کی بات کبھی بھی نہیں کرتا، لیکن کسی انسان سے تمہاری شادی ہو نہیں سکتی ہے، تو پھر تمہارے لیے میں ہی بہتر ہوں۔ اس بات پر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں خوش ہو جاؤں یا پریشان ہو جاؤں۔ اس نے کہا کہ تمہیں یہ بات اپنی ماں سے کرنی ہوگی، ان کو میرے بارے میں بتانا ہوگا، باقی سب کچھ میں خود سنبھال لوں گا۔ مجھے یہ بات بہت عجیب لگ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ میں اپنی امی سے یہ بات نہیں کر سکتی ہوں، نہیں تو وہ یہی سمجھیں گے کہ اس کو صرف اپنی زندگی کی پڑی ہے اور یہ شادی کرنے کے لیے اتنی پاگل ہو چکی ہے کہ کسی سے بھی شادی کرنے کو تیار ہے۔ محمود کا کہنا تھا کہ تمہیں یہ بات کرنی ہوگی، نہیں تو بہت دیر ہو جائے گی، وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ اچھا نہیں ہے۔ اگر تم نے اس کی بات نہیں مانی تو ساری زندگی تمہاری ایسے گزر جائے گی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس میں تمہارا کیا فائدہ ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ تمہاری زندگی برباد کرنا چاہتا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میں کیا کروں؟ میری اتنی عمر بھی نہیں تھی کہ اس ٹائم میں اتنی جلدی کوئی فیصلہ کیسے کر سکتی تھی، اور محمود کا کہنا تھا کہ مجھے جلدی کرنی ہوگی کیونکہ اب وہ میرے سامنے آ گیا ہے، وہ کبھی بھی میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ مجھے اپنی بیٹی نہیں سمجھتا ہے، اپنا حق سمجھتا ہے، اور وہ کسی بھی طرح کا حق استعمال کر سکتا ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ محمود مجھے بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ میں بات کروں۔ میں گھر آئی اور امی سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھ سے یہ ہو نہ سکا۔ اگلے دن جب میں نے محمود کو کہا کہ میں نے بات نہیں کی تو وہ مجھ پر غصہ کرنے لگا۔ اس نے کہا کہ تم کتنی ڈرپوک ہو، تمہیں تو یہ بات کر لینی چاہیے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس نے مجھے عجیب طرح سے ڈانٹا، جس طرح سے آج تک کسی نے مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ بابا تو تبھی اس دنیا سے چلے گئے تھے جب میں بہت چھوٹی تھی، اور ماموں نے بھی کبھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ یہ سوچ کر کہ میں یہ نہ سوچوں کہ میرا باپ نہیں ہے تو مجھے بلا وجہ ڈانٹا جا رہا ہے۔ اور امی بھی بہت پیار سے رکھتی تھی، تھوڑی پابندیاں لگاتی تھی، لیکن اس طرح سے کوئی میرے ساتھ بات نہیں کرتا تھا۔ میں نے کہا کہ تم کون ہو مجھے اس طرح سے بات کرنے والے؟ جب اس نے دیکھا کہ مجھے غصہ آ رہا ہے تو وہ فوراً ہی نارمل ہو گیا اور مجھے کہنے لگا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے مجھ سے تھوڑے ہی وقت میں محبت کے اتنے سارے دعوے کر دیے کہ جو کوئی بھی لڑکی سننا چاہتی ہوگی۔ وہ میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور میرا ہاتھ بھی نہیں چھوڑ رہا تھا کہ بس تم کسی طرح بات کرو، بس میری ہو جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، میرے سے شادی کر لو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پر میں محمود کی بات مان گئی اور میں نے کہا کہ گھر والوں کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب شادی ہو جائے گی تو وہ کیا کریں گے؟ انہوں نے بھی تو اتنے سال تک مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی ہے، اگر میں کچھ دن یہ بات چھپا لوں تو کیا ہو جائے گا؟ اس نے کہا کہ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، مجھے لگا کہ تم اس کام کے لیے نہیں مانو گی، اس لیے یہ سب کچھ کہہ رہا تھا۔ ہم لوگ کل ہی نکاح کریں گے۔ ہم لوگ ایک مسجد میں چلے گئے جو یہاں سے کافی دور تھی، کیونکہ اس علاقے کے سارے لوگ مجھے جانتے تھے۔ میں نے نقاب کر لیا تھا کہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے، اور جیسے ہی ہم لوگ ایک دوسرے سے نکاح کرنے لگے وہ بوڑھا وہاں پر آ گیا اور مجھے زبردستی وہاں سے لے گیا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی کیونکہ میں سوچ رہی تھی کہ یہ آج میرے ساتھ کچھ برا ضرور کرے گا اور اس کو غصہ آ گیا ہوگا، تو آج یہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ میں بار بار محمود کو پکار رہی تھی، اس کے پاس جانا چاہتی تھی، لیکن اس کی طاقت کی وجہ سے میں محمود کے پاس جا نہیں پا رہی تھی، اور وہ بھی ہمارے قریب نہیں آ رہا تھا۔ وہ میرے سامنے کھڑا تھا، میں اس کو مدد کے لیے بلا رہی تھی، لیکن وہ پاس نہیں آ رہا تھا۔ نہ جانے وہ کیوں ڈر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ بچاؤ مجھے، تم نے کہا تھا کہ تم میری حفاظت کرو گے، اب تم پاس کھڑے تماشا کیا دیکھ رہے ہو؟ میں حیران تھی کہ وہ میری مدد کیوں نہیں کر رہا ہے۔ یہ تو ایک بوڑھا جن زیادہ تھا اور محمود تو جوان تھا، وہ مجھے بچا سکتا تھا، لیکن وہ میرے قریب نہیں آ رہا تھا۔ اس بوڑھے نے کہا
کہ یہ تمہیں کبھی بھی نہیں بچا سکتا ہے کیونکہ یہ تمہیں بچانے والوں میں سے نہیں ہے۔ وہ مجھے وہاں سے دور لے گیا اور اسی پہاڑ پر لے آیا۔ میں نے کہا کہ اب تم کیا کرو گے؟ میری جان لے لو گے؟ اس نے کہا کہ میں کبھی بھی تمہاری جان نہیں لوں گا کیونکہ میں تمہاری حفاظت کر رہا ہوں پہلے دن سے، اور یہ ہے جو تمہاری جان لینا چاہتا ہے اور تمہیں استعمال کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا کہ میں سمجھی نہیں، مجھے یہ بات عجیب لگ رہی تھی اور سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ جو تمہیں اٹھا کر لے گیا تھا وہ میں نہیں تھا، وہ ابھی بھی تمہارے پیچھے پڑا ہے، اسے تم سے کوئی محبت نہیں ہے، وہ تمہیں استعمال کرنا چاہتا ہے۔ یہ وہی شخص ہے جس نے تمہیں اغوا کیا تھا اور میں نے تمہیں بچایا تھا تمہیں اس سے، اور اس کے بعد تمہارے ماں باپ ڈر نہیں جائیں، اسی لیے جھوٹ بولا تھا ان سے کہ میں لے گیا تھا تمہیں اور تمہیں اپنی بیٹی بنانا چاہتا تھا۔ میں خود منظر پر آ گیا تھا کہ وہ پریشان نہ ہو اور یہاں سے کہیں دور نہ نکل جائیں۔ اگر وہ یہاں سے بھاگ جاتے تو پھر اس کے لیے تمہارے پاس آنا بہت ہی زیادہ آسان ہو جاتا، اور اسی نے تمہارے اوپر عمل بھی کیا ہے کہ تمہاری جس سے بھی شادی ہوگی وہ اس دنیا سے چلا جائے گا کیونکہ یہ خود تمہیں استعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن اتنے سال تک یہ تم سے دور رہا کیونکہ میں اس کے سامنے کھڑا تھا، میں تمہاری ڈھال بنا ہوا تھا، اگر میں نہیں ہوتا تو یہ اپنے عزائم میں کامیاب ہو جاتا۔ یہ ایک نوجوان لڑکے کا روپ بنا کر تم سے محبت کا ناٹک کر رہا ہے کہ تم اس کی باتوں میں آ جاؤ، پر وہ بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں اور اسی لیے وہ میرے مقابلے میں کبھی بھی نہیں آئے گا۔ میں نے کہا کہ مجھے بھی اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ میں تمہیں بچانے والوں میں سے ہوں، تمہارے ماں باپ کے سامنے میں نے جھوٹ بولا تھا کہ وہ ڈر نہ جائیں، کیونکہ جب انسان ڈر جاتا ہے تو وہ بہت ہی الٹی سیدھی حرکتیں اور فیصلے کر لیتا ہے جو بعد میں اسے نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ تمہاری شادی کسی انسان سے نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ اس نے تم پر عمل کیا ہوا ہے، لیکن میں تمہیں اس کے حوالے کبھی بھی نہیں ہونے دوں گا، نہیں تو یہ تمہاری زندگی برباد کر دے گا۔ یہ برا ہے اور میں اچھا ہوں، لیکن اس نے تمہاری نظروں میں مجھے برا بنایا۔ تم خود سوچو کہ میں ابھی تک تمہارے ساتھ کیا کچھ نہیں کر سکتا تھا، پھر میں نے کیوں نہیں کیا؟ اور اس نے تمہیں میرے بارے میں یہ کہا کہ میں تمہیں اپنی بیٹی نہیں سمجھتا۔ یہ جھوٹ ہے، میں تمہیں اپنی بیٹی ہی سمجھتا ہوں کیونکہ تمہاری جیسی ہی میری اپنی بہت ساری بیٹیاں ہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ تم اپنی مرضی سے اس کے ساتھ جاؤ، اسی لیے وہ تم سے نکاح کرنے کی بات کر رہا تھا، لیکن وہ تمہارے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے اور اب تم کبھی بھی اس سے بات نہیں کرو گی، اس کی باتوں میں نہیں آؤ گی۔ میں ہمیشہ تمہارا خیال رکھوں گا۔ محمود کبھی میرے سامنے نہیں آیا، اگر وہ سچا ہوتا تو وہ میرے سامنے ضرور آتا، وہ صفائی ضرور پیش کرتا، وہ یہ ضرور کہتا کہ وہ غلط نہیں ہے، لیکن وہ اس کے بعد کبھی بھی میرے سامنے نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ جھوٹا تھا اور مجھے دھوکہ دے رہا تھا۔ اس جنزادے نے مجھے ہمیشہ اپنی بیٹی کی جگہ دیکھا تھا اور وہ ہمیشہ سے میری حفاظت کر رہا تھا۔ اتنے سالوں میں وہ میرے سامنے نہیں آیا کیونکہ وہ حفاظت کر رہا تھا۔ حفاظت کرنے والا سامنے نہیں آتا، سامنے ہمیشہ وہی آتا ہے جس نے آپ کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ لیکن محمود کی ایک غلطی نہیں تھی، اس نے نہ جانے کتنی غلطیاں کی تھیں۔ جب اس کی ٹولی کو اس بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے اس سے اس کی ساری طاقت لے لی اور اس طرح اس کا مجھ پر کیا گیا عمل بھی ختم ہو گیا۔ یہ بات بھی مجھے اس بوڑھے نے بتائی اور یہ بھی بتایا کہ میں جس سے چاہوں شادی کر سکتی ہوں، اور اس کے بعد میری شادی بھی ہو گئی۔ آج میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں اور جس سے میری شادی ہوئی وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ میری زندگی کی کہانی محبت کی کہانی ہے، پر وہ محبت اس انسان کی ہے جو میرا شوہر ہے، جو میرا محرم ہے اور جس کے ساتھ میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ زندگی عجیب ہے، کب کس کے ساتھ کیا ہو جائے پتہ نہیں چلتا ہے۔ میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہے۔ وہ بوڑھا بھی مجھے اس کے بعد نظر نہیں آیا اور اس نے کہا تھا کہ وہ ہمیشہ میرا خیال رکھے گا اور وہ آس پاس ہی رہے گا۔ وہ ہمیشہ میرا خیال رکھتا تھا اور ابھی بھی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہے میرے ساتھ اس دنیا میں، میرا خیال رکھنے والا۔ میں نے جس کو محبت سمجھا وہ محبت نہیں تھی، بہرحال میری قسمت میں محبت ضرور تھی جو مجھے مل گئی ہے، اور آج میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ اس بات پر بھی خوش ہوں کہ میں کسی کے دھوکے میں نہیں آ گئی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا
تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا